السلام علیکم ناظرین، کلاج سرگودا کی شعری نشست میں آج ہمارے مہمان شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق سرگودا سے ہی ہے۔ منیر جعفری صاحب، سر آپ کی تشریف آوری کر دیں، انتہا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ آج کی شعری نشست میں ہمارے ساتھ جامعہ سرگودا کے نوجوان شعراء بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ منیر جعفری صاحب سے بھی ہم ان کا کلام سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دو سوال ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر آج موجودہ جو ادب ہے، ٹھیک ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو آج کا جو ادب لکھا جا رہا ہے، وہ جو کلاسیکل ادب ہے اور جدید ادب ہے، اس کے بارے میں اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس معیار کا لکھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا اور خصوصاً کلاج کا شکریہ جنہوں نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پر دعوت دی اور اظہار خیال کا موقع دیا اور نئے نئے چہروں سے شناسائی کروائی۔ خصوصاً یہ تمام لوگ جو بھی جامعہ سے فارغ و تحصیل ہوں گے یا جو بھی یہ میرے سامنے ہیں یا آنے والے جو بھی میرے ہم اثر ہیں یا مجھ سے پیچھے آنے والے ہیں، یہ تمام لوگ سرگودا اور پھر اس سے آگے بڑھ کر صوبائی یا ملکی یا اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر اردو شاعری کو فروغ دینے کے لیے اپنی استعداد کار کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، کلاسیکل ادب میں جو چیزیں تھیں یا جو چیزیں ہیں یا جو رہیں گی، الفاظ و تراکیب یا جو چیزیں آپ سمجھ لیں کہ شعری روایت جو ان کا حسن تھا، جو ان کے تقاضے تھے، جو ان کے مطلب اس دور کی جو ضروریات تھیں، اور آج کے دور کا جو ادب ہے یا آج کے دور کے جو ادب کے تقاضے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو چکی ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس تبدیلی میں کچھ ہماری سیاسی یا کچھ ہمارے معاشرتی جو سطح ہے، ان پر کچھ ایسی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ادب کو بھی کافی حد تک متاثر کیا۔ جی، ان میں ہمارے معاشرتی رویوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ تو آج کل جو ادب لکھا جا رہا ہے، ان میں یہ ایک روشن پہلو ہے کہ آج کے ادب میں جتنی بھی جو بھی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں یا جو بھی چیزیں لکھی جا رہی ہیں، جو بھی موضوعات نئے آ رہے ہیں، جی جی، یہ موضوعات آج سے پہلے نہیں چھیڑے گئے۔ ٹھیک ہے۔ بہتر یہ تھا کہ آج سے پہلے بھی جنگ آزادی یا پھر قیام پاکستان کے بعد یا اس کے بعد جب ترقی پسند تحریک کا زوال شروع ہوا یا پھر اس کے بعد جب دوبارہ سے یہ رائج العمل ہوئی، جی جی، تو اس وقت یہ موضوعات ضرور چھیڑے جانے چاہیے تھے، کیونکہ ترقی پسند تحریک کا جو اثر تھا اور اس کے بعد جو چیزیں ہمارے درمیان جن چیزوں نے نمو کرنا شروع کی، جی جی، وہ چیزیں اس لیول سے نہیں چھیڑی گئی۔ لیکن آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ ان چیزوں کو آگے لے کر چل رہی ہے اور یہ چیزیں بڑے ایسا انداز سے انجام پا رہی ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بنیادی شعری ضروریات جو ہے نا، وہ سکھائے جانے کا عمل جو ہے نا، وہ بڑا متاثر ہے۔ وہ ہمیں مطلب اس لحاظ سے ہمارے نوجوان لوگوں کو، نوجوان شعراء کو، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تحقیق کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے جو لوگ ہیں وہ دیکھی دکھائی روشوں پر چل رہے ہیں، مطلب کوئی بھی ایسا لکھاری سامنے نہیں آتا یا 100 میں سے کوئی ایک آدھ ایسا سامنے آتا ہے جو اپنی روش پیدا کرے، جی، جو ضروریات کے تحت یا نظریات کے تحت یا مطلب کوئی اصلاحات کے تحت مطلب وہ ایک نئی روش کو قائم کرے اور نئے لحاظ سے نیا عصری منظرنامہ تشکیل دے۔ جی، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بنی بنائی روشوں پر چل رہے ہیں اور بنی بنائی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک روشن پہلو ہے کہ ادب پہلے کی نسبت اب تیز رفتار ترقی کے ساتھ ہے۔ اچھا، جدید دور کے تقاضوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آج کون سے ایسے مضامین متعارف کروانے چاہیے، کس طرح کے مضامین کی بات کرنی چاہیے ادب میں؟ دیکھیں، وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ لب و رخسار اور گل و بلبل اور یہ چیزیں اب ایک نئی کروٹ کے ساتھ ادب میں آ گئی ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے جو گلوبل وارمنگ کا ایشو ہے یا جو مطلب بین الاقوامی سطح پر جو تبدیلیاں ہمارے معاشرے میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نفسیاتی رویے جو ہمارے تبدیل ہو رہے ہیں، ان سے متعلق، ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، موسٹ ریلیونٹ چیزیں جو ہیں، ان کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ جیسے آج کل مطلب آپ دیکھ لیں کہ نئے استعارے سامنے آ رہے ہیں، آواز، ریت، پانی، دریا، سمندر، اس کے بعد یہ جو آپ کے پیغام رسانی کے عمل کے حوالے سے جتنے بھی اصطلاحات سامنے آ رہی ہیں یا جو نئے مضامین یا نئے عنوانات سامنے آ رہے ہیں، یہ ان کو انسانی رویوں کے ساتھ منسلک کر کے ان کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اب شعری نشست کے آغاز کے لیے میں گزارش کرتا ہوں فیضان سے کہ وہ اس کو جاری رکھیں۔ میرا نام فیضان احمد ہے اور آج کی باقاعدہ شعری نشست کا آغاز کیا جاتا ہے۔ میرا تعلق سرگودا یونیورسٹی سے ہی ہے، شعبہ اردو کا طالب علم ہوں۔ چونکہ روایت کے طور پر اپنے اشعار پیش کرتا ہوں، اور 2 اشعار ہیں کہ زرد پڑھتے ہوئے اس دل میں سمایا ہوا تو،
زرد پڑتے ہوئے اس دل میں سمایا ہوا تو، اے میرے دشمن جان جان کو آیا ہوا تو۔ واہ واہ واہ، کیا اور بات۔ ایک حیرت ہے کہ در پہلے کھلا دستک سے، ایک حیرت ہے کہ در پہلے کھلا دستک سے، اس پہ حیرت ہے کہ دہلیز پہ آیا ہوا تو، کیا بات، اس پہ حیرت ہے کہ دہلیز پہ آیا ہوا تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ اشعار ہیں کہ رنگ و رس یاد نہیں، ابر و ہوا یاد نہیں، بارہا گل نے کہا شعلہ نما یاد نہیں، سامری بھول گیا ہوں میں محبت اپنی، میں وہ موسیٰ ہوں جسے اپنا عصا یاد بہت نہیں، اچھا ہے، میں وہ موسیٰ ہوں جسے اپنا عصا یاد نہیں، بہت اچھا۔ کیسی آنکھوں میں میرے ہجر کے ہجے اترے، ہاں یار کیا اچھا ہے، کیسی کیا اچھا آنکھوں ہے۔ میں میرے ہجر کے ہجے اترے، کتنے ہاتھوں نے میرا نام لکھا یاد نہیں، بہت اچھا ہے، کیا بات ہے، لڑکھڑانے لگی، کیا کہنے کیا کہنے۔ بہت شکریہ، لڑکھڑانے لگی آئینے میں تصویر چراغ، کون اس وقت تھا مائل بدعا یاد نہیں۔ اور واہ، اپنے پہلے شاعر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے شاعر کا تعلق سرگودا یونیورسٹی سے ہی ہے، اسامہ منیر، کہ وہ آ کے اپنے اشعار پیش کریں۔ اشعار ہیں کہ سبحان اللہ، ساتوں سروں کی تال پر ایک نغمگی میں ہوں، کیا کہنے۔ ساتوں سروں کی تال پر ایک نغمگی میں ہوں، میں پیکرِ جمال ہوں اور آدمی میں ہوں، بہت اچھا ہے، انجان سب کے سب میری بے چہرگی سے ہیں، انجان سب کے سب میری بے چہرگی سے ہیں، برسوں سے سب کے سامنے میں چہرگی میں ہوں، بہت اچھا، وہ آ کے میرے کان میں کہہ کر گیا کہ میں نہ ہی کسی خیال میں نہ مورتی میں ہوں، میرا نہیں ہے پھر بھی میری زندگی میں ہے، ہاں میرا نہیں ہے پھر بھی میری زندگی میں ہے، وہ شخص جس کی وجہ سے میں زندگی میں ہوں، واہ 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 واہ، تھینکس۔ دیتا ہوں سب درختوں کے پتوں کو میں غذا، دیتا ہوں سب درختوں کے پتوں کو میں غذا، ظالم آدمی، میں خالق جہان ہوں اور روشنی میں ہوں، بہت اچھا، بات آپ کا شعر اس نشست پہ پورا اترتا ہے، بہت اچھا۔ اور مزید اشعار ہیں کہ منظر میں اس کے عکس سے رنگت ملائی تھی، کیا بات، منظر میں اس کے عکس سے رنگت ملائی تھی، پھر میں نے رنگ رنگ میں وحشت ملائی تھی، یہ سوچ کر کہ خواب سے آنکھیں چراؤں گا، میں نے ہی اپنی نیند میں غفلت ملائی تھی، یہ شوق التفات کا یوں ہی نہیں مجھے، یہ شوق التفات کا یوں ہی نہیں مجھے، مجھ میں بنانے والے نے رحمت ملائی تھی، واہ واہ واہ، کچھ شک نہیں ہے حلقۂ یزداں پہ غالباً، کیا کہنے، کچھ شک نہیں ہے حلقۂ یزداں پہ غالباً، شیطان نے سب کی خاک میں شہوت ملائی تھی، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، واہ واہ واہ، آخری شعر ہے کہ بالکل بھی التفات یا چاہت نہیں تمہیں، بالکل بھی التفات یا چاہت نہیں تمہیں، تو کیسے تم نے ختم محبت ملائی تھی۔ یہ تھے اسامہ منیر۔ اب ہمارے اگلے شاعر ہیں سید سائم شیرازی۔ کہ مجھ کو آرام سے مرنے بھی نہیں دیتا خدا، واہ، مجھ کو آرام سے مرنے بھی نہیں دیتا خدا، سر کو پٹری پہ رکھوں ریل الٹ جاتی ہے۔ بہت اچھا، واہ واہ واہ، ایک غزل کے اشعار کہ نیند کا حق بھی یہاں رات نے چھینا ہوا ہے، آہا، نیند کا حق بھی یہاں رات نے چھینا ہوا ہے، خواب وحشت کا میری آنکھ میں آیا ہوا ہے، واہ اور بے وجہ صحن میں آتی نہیں خوشبو اس کی، واہ واہ، بے وجہ صحن میں آتی نہیں خوشبو اس کی، وہ کہیں آج بھی اطراف میں بیٹھا ہوا ہے، بہت اچھے بہت اچھے اور بہت مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں خاک پہ گر جائے گا، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں خاک پہ گر جائے گا، ایک مہتاب جو اس رات میں نکلا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھے، اور روز دیتا ہے جدائی کا وہ پرسا مجھ کو، روز دیتا ہے جدائی کا وہ پرسا مجھ کو، ایک پرندہ جو کسی پیڑ سے بچھڑا ہوا ہے،
اور آخری شعر کہ مجھ پہ واجب ہے جگہ چھوڑ کے جانا سائم. بہت اچھے. مجھ پہ واجب ہے جگہ چھوڑ کے جانا سائم. بہت شکریہ. مجھ پہ واجب ہے جگہ چھوڑ کے جانا سائم. مجھ کو اب دور سے آنکھوں کا اشارہ ہوا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت اچھا. اشعار پیش کیے سید سائم شیرازی نے. اب میں دعوت دیتا ہوں دانش علی کو کہ وہ اپنے اشعار پیش کریں. اشعار ہیں کہ میں اپنے پاس رکھوں گا تمہارا کچھ حصہ. میں اپنے پاس رکھوں گا تمہارا کچھ حصہ. میں اپنے پاس رکھوں گا تمہارا کچھ حصہ کہ تم کسی کو بھی سارا کبھی نہ مل پائے. واہ. کہ تو کسی کو بھی سارا کبھی نہ مل پائے. انائیں بیچ میں حائل تھیں اس لیے دانش جدا ہوئے تو دوبارہ کبھی نہ مل پائے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. دل دکھاتا تھا آبلا دل کا عمر بھر مسئلہ رہا دل کا. واہ واہ. عقل سے فیصلے کیے تم نے مانا نہیں کہا دل کا. کیا بات ہے. عقل سے فیصلے کیے واہ. تم نے مانا نہیں کہا دل کا. واہ. حق کی خاطر اگر لڑوں گا میں اتنی جلدی نہیں مروں گا میں. بہت اچھا ہے. ایک خلا درمیان ہے اپنے جو محبت سے پر کروں گا میں. واہ. یہ تو دانش علی. اور ہمارے اگلے شاعر ہیں مبشر. یہ یونیورسٹی آف سرگودا کے طالب علم رہ چکے ہیں اور بڑے اچھے شاعر ہیں. سنیے ان کو. پہلے کچھ اشعار کے. ارشاد. تیری تصویر بناتے ہوئے تھک جاتے ہیں، ہاں. روز رنگ سجاتے ہوئے تھک جاتے ہیں. واہ. کتنی مشکل سے تھکتا ہے کوئی تھکنے والا، ہم تجھے ذہن میں لاتے ہوئے تھک جاتے ہیں. بہت اچھا. اسیر خواب تو اچھا نہیں ہے، وہ تو نے جو کہا دیکھا نہیں ہے. گزرتے وقت تجھ کو دیکھتا ہوں اگرچہ وقت کا چہرہ نہیں ہے. تصویر میں جو عکس بھی آیا پہن لیا، سوچوں پہ اجتناب کا سایہ پہن لیا. کیا بات ہے. سوچوں پہ اجتناب کا سایہ پہن لیا. یہاں مشکل پڑی ہے آدمی کو، تمنا ڈھونڈتی ہے زندگی کو. بہت اچھا یار. کیا نثر ہے. محبت کش لگانے لگ گئی ہے کہ سگریٹ پی رہی ہے خودکشی کو. بڑا دور امامت چل رہا ہے، طلب ہے پارسا کی میں کشی کو. واہ. مکمل ہو گئی ہے باغبانی، توجہ منتظر ہے پنکھڑی کو. بہت اچھے. کیا بات تمہاری ہے. کیا آنکھ کا کہنا ہے. نم چاہیے ہے واہ. طلسم روح کی جادوگری کو. بہت اچھا. واہ. کیا مبشر بڑے اچھے شاعر تھے. اب ہماری اگلی شاعرہ ہیں ردا بطول. بے حرف طلب مجھ کو عطا ہو، بے حرف طلب مجھ کو عطا ہو، وہ یوں کہ سوالی تیرا خوددار بہت ہے. انتخاب میں پڑھتی ہوں. شعر میں لکھتی تھی، جب سے نثر سے واسطہ پڑا ہے شعر غائب ہو گئے ہیں. تو آپ اچھے پڑھتے ہو اور مجھے موقع ملا کہ آج آپ کی محفل سے لطف لیا جائے، تو اس وجہ سے آ گئی. یونیورسٹی کے ایک بڑے اچھے شاعر، نوجوان شاعر جناب علی رضا شیرازی کہ وہ اپنے اشعار پیش کریں. ارشاد. دور افق پر تارے دیکھو اور سو جاؤ. واہ. دور افق پر تارے دیکھو اور سو جاؤ، باری باری سارے دیکھو اور سو جاؤ. کچھ بھی نہیں یہ عشق محبت پیار وغیرہ، ایسے غم کے مارے دیکھو اور سو جاؤ. اور ماہی گیر کہا کرتا تھا سب رہنے دو، دریا پار نظارے دیکھو اور سو جاؤ. اور ایک غزل سے چند اشعار ہیں کہ میں نظر آؤں گا کہاں اس کو، خواب آتے نہیں فلاں اس کو. درد کی آخری حدیں اور میں، کوئی ایسا نہیں گما اس کو. اور منیر جعفری کے لیے شعر ہے کہ عشق میں بوڑھے ہو گئے بچے، پھینکنی پڑ گئی کماں اس کو. بہت اچھا ہے. عشق میں بوڑھے ہو گئے بچے، پھینکنی پڑ گئی کماں اس کو. ہے خبر جس کو لامکانی کی،
قید رکھتا ہے ایک مکان اس کو، مرنے والے کی آخری خواہش اور بھی چاہیے کنواں اس کو۔ اور 2 شعر ہیں کہ پہلے پہلے تھا کوئی بارے دیگر کوئی نہیں، پہلے پہلے تھا کوئی بارے دیگر کوئی نہیں، خال و خط کی روشنی کا منتظر کوئی نہیں، رات کے پچھلے پہر گھر سے نکلنا ٹھیک ہے، پھر دبے پاؤں پلٹانا سفر کوئی نہیں۔ بہت اچھا جناب علی رضا شیرازی کیا خوبصورت شعر پیش کیا، اور میری پسند کی غزلیں سنائی نہیں ہیں ویسے، لیکن پھر کبھی سن لیں گے۔ اب ہمارے اگلے شاعر ہیں تیمور کاوش، یونیورسٹی کے بہترین شاعر ہیں، اور سنیے جناب، لطف آئے گا آپ کو، دیکھیے غزلیں دیکھیے۔ 2 شعر ہیں کہ خوش مزاجی سے بے دلی کے ساتھ، خوش مزاجی سے بے دلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ دن بتا یار کی کمی کے ساتھ، واہ بہت اچھا یار، خوش مزاجی سے بے دلی کے ساتھ کیا اچھا دن بتا یار کی کمی کے ساتھ، کیا کہنے، اور میں محبت ہوں مجھے دور سے دیکھ، میں محبت ہوں مجھے دور سے دیکھ، اور پلٹ جا اسی خوشی کے ساتھ۔ بہت اچھا ہے، کیا اچھا ہے یار، سبحان اللہ۔ کچھ اشعار ہیں کہ روح بوڑھی ہو گئی تھی مرشدی، وہ شرارت آخری تھی مرشدی، ایک بھی ہم سے گزاری نہ گئی، ایک ہی تو زندگی تھی بہت مرشدی، اچھے، واہ واہ، ایک بھی ہم سے گزاری نہ کیا گئی، کہنے، ایک ہی تو زندگی تھی مرشدی، بہت اچھا، اور باخدا میں نے اسے دیکھا نہیں، روشنی ہی روشنی تھی مرشدی۔ بہت اچھا، اور آخری شعر ہے جسم تھا اور جسم میں کوئی نہ تھا، جسم تھا اور جسم میں کوئی نہ تھا، ہر تسلی کھوکھلی تھی مرشدی۔ اور ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں، سرائے رہ گزر دن ڈھل رہا ہے، سرائے رہ گزر دن ڈھل رہا ہے، سبھی سے بے خبر دن ڈھل رہا ہے، ہوا جاتا ہے روشن کوئی مہوش، ہوا جاتا ہے روشن کوئی مہوش، سنہرے بام پر دن ڈھل رہا ہے، واہ واہ کیا اچھا ہے یار، کہیں ڈھلتی نظر کے پیش ہے دن، کہیں پیش نظر دن ڈھل رہا ہے، کیا کہنے، کیا کہیں ڈھلتی نظر کے پیش ہے دن، کہیں پیش نظر دن ڈھل رہا ہے، اور یہاں ہے انتظار وعدہ شب، وہاں بارے دیگر دن ڈھل رہا ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، یہاں ہے انتظار وعدہ شب، وہاں بارے دیگر دن ڈھل رہا ہے، سراب آسماں ہے خون سے تر، زمیں پہ دشت بھر دن ڈھل رہا ہے۔ اور آخری شعر ہے نماز عصر رہتی ہے علی کی، نماز عصر رہتی ہے علی کی، لیے سینے میں ڈر دن ڈھل رہا ہے۔ کیا کہنے، تیمور کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، نماز عصر رہتی ہے علی کی، لیے سینے میں ڈر دن ڈھل رہا ہے۔ بہت اچھے، کیا کہنے یار، کیا کہنے۔ وہ غزل تھی کہ تو دیوار میں سرایت کر، بادہ و بار میں سرایت کر، پھر میرے گرد دائرہ ہو جا، پہلے پرکار میں سرایت کر، بہت اچھے، پھر میرے گرد دائرہ ہو جا، پہلے پرکار میں سرایت کر، اور تو بھی راضی رہے گا اور میں بھی، اے خدا یار میں سرایت کر، تو بھی راضی رہے گا اور میں بھی، اے خدا یار میں سرایت کر، اور آ کہیں خواب کے سفر پہ چلیں، آ کہیں خواب کے سفر پہ چلیں، نیند کے جار میں سرایت کر، جسم پھر چاہتا ہے لمس تیرا، نوکے ہر خار میں سرایت کر، اور اے لبے یار کے حسین موسم، میرے رخسار میں سرایت کر۔ بہت اچھے، کیا کہنے تھے، سبحان اے اللہ، لبے یار کے حسین کیا موسم، سرشار کر دینے والی شاعری، میرے رخسار میں سرایت کر،
اب ہمارے اگلے مہمان شاعر ہیں، مہمان شاعر جہانگیر احمد، جناب سرگودا سے ان کا تعلق ہے، نوجوان شاعر ہیں۔ السلام علیکم۔ جہاں اتنے بڑے بڑے شعراء بیٹھے ہیں، میں نہ چیز ایک 3-4 دن پہلے کی لکھی غزل ہے وہ سنا دیتا ہوں آپ کی نظر۔ پہلے تو یوں کبھی وہ کسی سے ملا جلا نہ تھا، پہلے تو یوں کبھی وہ کسی سے ملا جلا نہ تھا، اس کے آنگن میں کوئی اور پھول کھلا نہ تھا، اس کے آنگن میں کوئی اور پھول کھلا نہ تھا، ضد میں آ کے یوں ترک تعلق کیا مجھ سے، ضد میں آ کے یوں ترک تعلق کیا مجھ سے، میری طرف منسوب اسے کوئی ایسا گلا نہ تھا، میری طرف منسوب اسے کوئی ایسا گلا نہ تھا۔ شعر ہے کہ گرا گئی گھر ہماری قسمت کا وہ بے نشان دی، گرا گئی گھر ہماری قسمت کا وہ بے نشان دی، جب کہ کسی ایک پیڑ کا بھی کوئی پتا ہلا نہ تھا، جب کہ کسی ایک پیڑ کا بھی کوئی پتا ہلا نہ تھا۔ اگلا شعر ہے جی کہ گھروں کے محلے چہل قدمی ایک نیا زخم دے گئی، گھروں کے محلے چہل قدمی ایک نیا زخم دے گئی، اس کی جدائی کا زخم بھی ابھی تو سلا نہ تھا، اس کی جدائی کا زخم بھی ابھی تو سلا نہ تھا۔ آخری جی اس کا مقطع ہے، ساری غزل کا جو ہے وہ نچوڑ اس میں ہے کہ اس کی نظر میں اب ہم برے ہوئے تو کوئی نئی بات نہیں جہانگیر، اس کی نظر میں اب ہم برے ہوئے تو کوئی نئی بات نہیں جہانگیر، تب ہم بھی اچھے تھے جب اسے کوئی اور ملا نہ تھا، تب ہم بھی اچھے تھے جب اسے کوئی اور ملا نہ تھا۔ ہم چلتے ہیں صدر نشست، صدر مشاعرہ جناب منیر جعفری کی طرف۔ کیا شاندار شاعر ہیں، میں اب ان کو دعوت کلام دیتا ہوں۔ میرے پاس ہے ایک شعر آپ تمام دوستوں کی نظر۔ جی جی۔ ان کو دیکھ کے شاید کوئی دستک دے، واہ، ان کو دیکھ کے شاید کوئی دستک دے، دروازے پر ہاتھ بنانے پڑتے ہیں، بہت اچھے بہت اچھے۔ ان کو دیکھ کے شاید کوئی دستک دے، دروازے پر ہاتھ بنانے پڑتے ہیں، میری شاخیں ہیں ہمسائے کے گھر میں، میری شاخیں ہیں ہمسائے کے گھر میں، میری شاخیں ہیں ہمسائے کے گھر میں، تیرا ہو کر پرایا ہو رہا ہوں، میری شاخیں ہیں ہمسائے کے گھر میں، تیرا ہو کر پرایا ہو رہا ہوں، یہی ہے پکے پھل کی بد نصیبی۔ شعر دیکھیے گا، یہی ہے پکے پھل کی بد نصیبی، تیرے دل سے اتارا جا چکا ہوں، بہت اچھے بہت اچھے، کیا شعر کیا شعر۔ یہی ہے پکے پھل کی بد نصیبی، تیرے دل سے اتارا جا چکا ہوں، تیری دیوار کی ٹہنی پکڑ کر، تیری دیوار کی ٹہنی پکڑ کر میں اپنی سمت سایہ کر رہا ہوں، کیا ہے؟ تیری دیوار کی ٹہنی پکڑ کر میں اپنی سمت سایہ کر رہا ہوں، میرے حق میں ہے سنگ میل ہونا، میرے حق میں ہے سنگ میل ہونا، میرے حق میں ہے سنگ میل ہونا، تیرے رستے میں پتھر ہو گیا ہوں، میرے حق میں ہے سنگ میل ہونا، تیرے رستے میں پتھر ہو گیا ہوں، کہا بھی تھا یہ ریت آنکھوں میں بھر لے، کہا بھی تھا کہ یہ ریت، کہا بھی تھا کہ یہ ریت آنکھوں میں بھر لے، تیری مٹھی سے نیچے گر پڑا ہوں، کہا بھی تھا یہ ریت آنکھوں میں بھر لے، تیری مٹھی سے نیچے گر پڑا ہوں، اداسی کھا گئی ہے خوش لباسی، اداسی کھا گئی ہے خوش لباسی، غبار غم سے میلا ہو گیا ہوں، غبار غم سے میلا ہو گیا، نگاہوں سے اتر جاتا ہوں دل میں، دریچے سے گلی میں جھانکتا ہوں، بہت اچھے
बहुत अच्छी बहुत अच्छी। निगाहों से उतर जाता हूँ दिल में, दरीचे से गली में झांकता। यार दरीचे की क्या बात है, मीर क्या कहते हैं? मोहब्बत कायनाती सरखुशी है, मोहब्बत कायनाती सरखुशी है, मगर ये दश्त वालों को मिली है। बहुत से लोग इसमें मर चुके हैं, बहुत से लोग इसमें मर चुके हैं। मोहब्बत इज्तिमाई खुदकुशी है। बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग इसमें मर चुके हैं। मोहब्बत इज्तिमाई खुदकुशी, मोहब्बत इज्तिमाई खुदकुशी है। मैं क्यों मलबूस के एहसान उठाऊं, वाह, मैं क्यों मलबूस के मैं क्यों मलबूस के एहसान उठाऊं, मुझे मेरी ज़रूरत ढांपती है। अरे यार क्या कहने हैं, वाह वाह। समय की रेज़गारी गिन रहा हूँ, समय की रेज़गारी गिन रहा हूँ, ये दौलत कितने अरसे में मिली है। ये किस बदन में कौन सी मिट्टी का नाम था, बदन में कौन सी मिट्टी, बदन में कौन सी मिट्टी का नाम था, मेरे हाथों पे दुनिया उग पड़ी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कई गुजरे हुए पल ध्यान में हैं, कई गुजरे हुए पल ध्यान में हैं, घड़ी पीछे की जानिब चल रही है। कई गुजरे हुए पल ध्यान में हैं, घड़ी पीछे की जानिब चल रही है। तेरी तस्वीर के शाने से लगकर, तेरी तस्वीर के शाने से लगकर उदासी नींद पूरी कर रही है। बहुत अच्छे। तेरी तस्वीर के शाने से लगकर उदासी नींद पूरी कर रही है, उदासी नींद पूरी कर रही है। मैं तेरे हिज्र में यूं भी दुहाई देता नहीं, मैं तेरे हिज्र में यूं भी दुहाई देता नहीं, मैं तेरे हिज्र में यूं भी दुहाई देता नहीं, ज़मीं का शोर फलक पर सुनाई देता नहीं। अच्छा अच्छा। मैं तेरे हिज्र में यूं भी दुहाई देता नहीं, का शोर फलक पर, ज़मीं का शोर फलक पर सुनाई देता नहीं। शेर देखिएगा। अबस तलाश के सर्कल में घूमते हुए लोग, अबस तलाश के सर्कल में घूमते हुए लोग, किसी के पाँव को रास्ता सुझाई देता नहीं। अबस तलाश के सर्कल में घूमते हुए लोग, किसी के पाँव को रास्ता सुझाई देता नहीं। हमें जला कि ज़रूरत है रोशनी की तुझे, हमें जला कि ज़रूरत है रोशनी की तुझे, उन्हें दिखा कि जिन्हें कुछ दिखाई देता नहीं। हमें जला कि ज़रूरत है रोशनी की तुझे, उन्हें दिखा कि जिन्हें कुछ दिखाई देता नहीं। आपके लिए शेर है। ज़मीं की सालगिरह पर मैं खाक बांटता हूँ, ज़मीं की सालगिरह पर मैं खाक बांटता हूँ, किसी को वरना मैं अपनी कमाई देता नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छा। ज़मीं की सालगिरह पर मैं खाक बांटता हूँ, बहुत अच्छे। किसी को वरना मैं अपनी कमाई देता नहीं। समय निचोड़ के दो चार पल मिले तुमसे, वाह वाह वाह। समय निचोड़ के दो चार पल मिले तुझसे, घड़ी का हिज्र तो इतनी रसाई देता नहीं। अच्छा। समय निचोड़ के दो चार पल मिले तुझसे, घड़ी का हिज्र तो इतनी रसाई देता नहीं। पुरानी जड़ से निकलता है शाख नौ का वजूद, क्या मिस्र है, क्या मिस्र है। पुरानी जड़ से निकलता है शाख नौ का वजूद, तभी तो मीर का हल्का रिहाई देता नहीं। पुरानी जड़ से निकलता है, बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छे। पुरानी जड़ से निकलता है शाख नौ का वजूद, तभी तो मीर का हल्का रिहाई देता नहीं। ये किस विसाल की जंजीर से बंधी हुई है, वाह। ये किस विसाल की जंजीर से बंधी हुई है, हमारी नाव को दरिया रिहाई देता नहीं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वो निकल आया था बहुत। इस कदर
हिज्र के धागों से निकल आया था, किस कदर हिज्र के धागों से निकल आया था, इस कदर हिज्र के धागों से निकल आया था, मैं तेरी याद के रेशों से निकल आया था। रात खामोशी मेरे जिस्म में यूं फैली थी, रात खामोशी मेरे जिस्म में यूं फैली थी, लम्स का शोर भी कानों से निकल आया था। रात खामोशी मेरे जिस्म में यूं फैली थी, लम्स का शोर भी कानों से निकल आया था। मैंने एक पेड़ के साये में दुआ मांगी थी, मैंने एक पेड़ के साये में दुआ मांगी थी, और परिंदा मेरी पोरों से निकल आया था। बहुत अच्छा शेर है। और परिंदा मेरी पोरों से निकल आया था, तूने फेंका था उसे तैश में आकर, लेकिन तूने फेंका था उसे तैश में आकर, लेकिन अश्क तस्वीर की आंखों से निकल आया था। बहुत अच्छे। तूने फेंका था उसे तैश में आकर, लेकिन अश्क तस्वीर की आंखों से निकल आया था। टीस उठी थी कहीं ज़ेरे ज़मीं और इधर, टीस उठी थी कहीं ज़ेरे ज़मीं और इधर, शहर का शहर मकानों से निकल आया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या शेर है, बहुत अच्छे। टीस उठी थी कहीं ज़ेरे ज़मीं और इधर, बहुत अच्छे। टीस उठी थी कहीं ज़ेरे ज़मीं और इधर, शहर का शहर मकानों से निकल आया था। उसने आवाज़ की तख्ती पे मेरा नाम लिखा, बहुत अच्छे। उसने आवाज़ की तख्ती पे मेरा नाम लिखा, और मैं लफ्ज़ के होंठों से निकल आया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या शेर। मैंने किरतास पे रखी थी फ़कत आँख मुनीर, वाह वाह। मैंने किरतास पे रखी थी फ़कत आँख मुनीर, ख्वाब तहरीर की दर्जों से निकल आया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या शेर है, क्या कहना, बहुत अच्छे। बहुत नवाजिश कॉलेज और उनकी पूरी इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इस फोरम पर दावत दी। बहुत खूबसूरत कलाम सुनने को मिला और नए नए दोस्तों से आशनाई हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।